میرا کوشچن دو سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آئیے اب آپ کے سوال ہیں، وقت محدود ہے، جلدی سے آپ کے سوال لیتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری میڈیا میں آج کل ڈیٹیلڈ رپورٹنگ کیوں نہیں ہوتی؟ رپورٹنگ کا فقدان کیوں ہے؟ تفصیل سے کسی بھی ایونٹ کو بیان نہیں کیا جاتا، کیوں؟ میڈیا کے پاس میرے خیال میں وقت نہیں ہے. ایک تو بریکنگ نیوز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ ہر 2 منٹ کے بعد ٹکر چینج کر کے وہ لوگوں کو خبر پہنچا رہے ہیں، اس کا فالو اپ وہ واقعتاً نہیں کر رہے ہیں. صلاحیت کا بھی فقدان ہے. یہ سلوٹ مارنے سے آپ جرنلسٹ نہیں بن جاتے، اور نہ ہی آپ جنگی بوٹ پہننے سے اور ٹوپیاں پہننے سے آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بن جاتے ہیں. اگر میڈیا نے اپنے آپ کو جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کے ساتھ امبیڈ کر لیا ہے تو وہ پھر انویسٹیگیٹو جرنلزم نہیں کرے گا. لیکن پرنٹ کے اندر آپ کو خبریں نظر آئیں گی. عموماً میرے خیال میں جو بہترین انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے اس کی بنیاد پرنٹ سے آپ کو ملے گی، اور پرنٹ کے پڑھنے والے پاکستان میں بدقسمتی سے بہت کم ہیں. یہ نہیں ہے کہ چینلز نہیں کر سکتے، لیکن چینلز پہ ڈاکومنٹری فارم کے اندر جاتے ہیں جو کافی ایکسپینسو ہے. اگرچہ میرے خیال میں کرنا چاہیے، صلاحیت ہے، اگر آپ بہت اچھے ڈرامے بنا سکتے ہیں، فلمیں پروڈیوس کر سکتے ہیں تو آپ اچھی ڈاکومنٹریز بھی بنا سکتے ہیں. لیکن ایک تصور یہ بن گیا ہے کہ ہم جلدی سے پاپولر ہو سکتے ہیں، آپ کو بوٹ اور سلوٹ کی صحافت کرنی ہے اور آپ کا نام بڑا ہو جائے گا. اس قسم کے ماحول کے اندر انویسٹیگیٹو جرنلزم نہیں ہو سکتا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ یہ طے کر چکی ہیں کہ یہ ملک اب مائنس نواز چلے گا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس جنگ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میاں صاحب کی جیت کے آپ کو کتنے % چانسز نظر آ رہے ہیں؟ سلام ہے آپ کو کہ ابھی بھی آپ یہ سوال کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ آپ کو اور کیا شواہد چاہیے کہ نواز شریف صاحب کی سیاست جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے اور کہاں پہ جا رہی ہے؟ کیا یہ جنگ ہے؟ میرا نہیں خیال یہ جنگ ہے. دیکھیں، یہ الفاظ ہمیں نہیں استعمال کرنا چاہیے. ایک پولیٹیکل ٹسل ہے. یقیناً پاکستان کی تاریخ جو ہے، سیاسی تاریخ 2 حصوں کے اندر بٹ کر ایوالو ہوئی ہے. ایک جینون پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی جس کے اپنے بہت سارے فلاز ہیں، جس کے اندر ایلیٹ کیپچر ہے، اشرفیہ کا قبضہ ہے، اس کے اندر کرپشن کے معاملات بھی ہیں، اس کے اندر ایبسنس آف گڈ گورننس کے معاملات بھی ہیں. لیکن پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی کا ایک ایوولوشن ہے، اور پاکستان کی جو تحریک ہے جس نے پاکستان بنایا، یہ اسی کا تسلسل ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا ضعیف قسم کا تسلسل ہے، لیکن اسی کا تسلسل ہے. قائد اعظم محمد علی جناح گولیاں چلاتے ہوئے جو ہے، نعرے مارتے ہوئے انہوں نے پاکستان حاصل نہیں کیا تھا. نہ ہی ان کے جو رفقا تھے انہوں نے کوئی کمانڈو ایکشن کیا ہوا تھا. انہوں نے پاکستان بنایا تھا بڑے تدبر کے ساتھ اور آئینی اور قانونی جنگ لڑ کے. تو ایک وہ تسلسل ہے. دوسرا تسلسل جو ہے، ظاہر ہے کہ ملٹری رول پاکستان کے اندر رہا ہے اور اس نے ایک اپنی کنسٹیچوئنسی ڈیولپ کی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ریاست اور سیاست کیا کوئی کامن گراؤنڈ کریٹ کر پائیں گے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ممالک جو ہیں وہ زور بازو تو بالکل نہیں چلتے ہیں. جنہوں نے چلانے کی کوشش کی ان کو منہ کو کھانی پڑی ہے، اور پاکستان کی اپنی تاریخ اس کی گواہ ہے. نہ ہی ممالک جو ہیں وہ صرف معاشرتی ترقی کے اوپر چلتے ہیں، معاشی ترقی کے اوپر چلتے ہیں. کرٹیکل اگرچہ ہے لیکن معاشی ترقی پر نہیں چلتے. اگر ایسا معاملہ ہوتا تو سعودی عرب کے اندر ان کو، جس کو ہم کہتے ہیں، وقتانہ پڑا ہوتا. جتنی مناقض ہیں جو تیل سے بھری ہوئی ہیں اور ڈالر ہی ڈالر ان کے پاس موجود ہیں، ان کو وقتانہ پڑا ہوا ہوتا، کیونکہ پارٹیسپیشن کا لیول جو ہے وہاں پہ بہت کم ہے. تو آپ جو ویسٹڈ گروپس ہیں ان کو ایکسکلوڈ کر کے آپ سیاست نہیں چلا سکتے. میاں نواز شریف ایک سیاسی کنسٹیچوئنسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اگر آپ کنسٹیچوئنسی کو ان کے ذریعے باہر کریں گے تو ملک کے اندر اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. یہ میرا اپنا خیال اور تجزیہ، تاریخ اس کا ساتھ دیتی ہے. تو اگر کسی کا خیال ہے کہ کسی بھی بڑی پولیٹیکل فورس کو آپ منہا کر دیں گے کسی مستقبل کے فارمولے میں سے، تو وہ فارمولہ جو ہے وہ اٹ از اسٹل بورن ایٹ برتھ، وہ چلے گا نہیں. کچھ آپ کو لگے گا کہ شاید چل رہا ہے، لیکن وہ چلے گا نہیں، کیونکہ وہ بنیادی ایکسکلوژن کے اوپر کر رہا ہے، انکلوژن پر نہیں.